أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الظالمين والله لا يهدي القوم الكافرين. اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دی جا رہی تھی اور فرمایا جو آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کی مثال اس دانے کی طرح ہے جو ایک دانہ جا کر 700 دانے لے کر آتا ہے اور پھر اللہ جس کو جتنا چاہے بڑھا دے. یعنی اللہ کے راستے میں جو مال بھی خرچ ہوتا ہے اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ 700 گنا تک بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہیں. اب آگے اللہ تعالیٰ اس کے بعد بھی اللہ نے فرمایا کہ آدمی کوئی خیر کا کام کر رہا ہے, کسی پر احسان کر رہا ہے, اللہ کے راستے میں دے رہا ہے تو کبھی احسان نہ جتلائے. اگر آدمی کوئی نیک کام کر کے احسان جتلاتا ہے تو اس کا عمل ضائع ہو جاتا ہے, اس کو اس کا کوئی بدلہ نہیں ملتا. اس کے مقابلے میں جو آدمی کوئی مال تو خرچ نہیں کر پاتا بیچارہ لیکن کوئی خیر کی بات کہہ دیتا ہے, اس کی زبان سے جو ہے بھلی بات نکلتی ہے تو اس کا اجر و ثواب جو ہے اس صدقے سے کئی گنا زیادہ بڑا بہتر ملتا ہے جس کے پیچھے آدمی جو ہے کسی کو اذیت کا, کسی کو تکلیف دے. یعنی کوئی اچھا کام کر کے کسی کی اذیت کا بھی سبب بن رہا ہے تو پھر وہ اس سے بہتر یہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ آدمی بہتر ہے جو کچھ مال تو خرچ نہیں کر پاتا لیکن جو ہے اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دیتا بلکہ اچھی بات کہتا ہے. اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے یعنی کسی کا محتاج نہیں ہے. آگے اللہ تعالیٰ پھر ایمان والوں کو اور سمجھا رہے ہیں تاکہ وہ اپنی نیتوں کو ہر عمل میں جو ہے بار بار ٹٹولتے رہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے وہ لوگوں جو ایمان لائے اپنے صدقات کو ضائع مت کرو. جو کچھ بہت سارے کام انسان صدقے کا کرتے ہیں, یعنی بہت سارے کام وہ ہیں جس کی وجہ سے آدمی کو صدقے کا ثواب ملتا ہے. مال خرچ کیا اور پھر اسی طرح سے کوئی بھی نیکی کرے حتیٰ کہ جو ہے آدمی فرمایا الکلمۃ الطیبۃ صدقہ, بھلی بات بھی کہتا ہے تو اس کو بھی اجر و ثواب صدقے کا ملتا ہے. لیکن یہاں پر خاص کر کے مال عام طور پر جو ہے آدمی جو مال خرچ کرتا ہے تو اس کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں اپنے صدقات کو ضائع مت کرو بالمن والاذی, احسان جتلا کر یا اذیت دے کر اس آدمی کی طرح سے جو اپنا مال خرچ کرتا ہے. یعنی کس کا مال جو ہے ضائع ہو جاتا ہے, کس کا صدقہ ضائع ہو جاتا ہے, وہ آگے اللہ مثال دے رہے ہیں کہ وہ آدمی جو اپنا مال خرچ کرتا ہے ریاکاری کے لیے, دکھلاوے کے لیے اور اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا. یعنی جو آدمی کیا کہہ رہے ہیں صدقہ کر رہا ہے اور اس کی نیت اچھی نہیں ہے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے اس کا آخرت پر ایمان نہیں ہے, اللہ پر ایمان نہیں ہے. بدنیتی جو ہے یہ آدمی کے اعمال کو ضائع کر دیتی ہے اور وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ آدمی خرچ کر رہا ہے جس کو آخرت پر ایمان نہیں ہے اور اللہ پر ایمان نہیں ہے. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا. اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے یعنی جو آدمی بدنیتی کر کے یا کسی پر احسان جتلا کے اور اسی طرح سے کسی کو اذیت دے کے اپنا پورا ضائع کر رہا ہے, ایسی ہی ہے جیسے وہ آدمی جو ایسا کسان جو اپنی بیج جو ہے ایسی جگہ پر ڈال رہا ہے جو بالکل چٹان ہے, اس کے اوپر تھوڑی سی دھول ہٹی ہوئی ہے, تھوڑی سی مٹی پڑی ہوئی ہے. اب کوئی بیوقوف کسان جا کر اپنی بیج جو ہے اس چٹان پہ ڈال دے, اب وہ کیا ہوگا فَأَصَابَهُ وَابِلٌ, اب اس پر ایک بارش آ جائے فَتَرَكَهُ صَلْدًا, وہ پوری کی پوری چٹان جو ہے صاف ہو جائے, کچھ بھی وہاں پر بچتا نہیں, وہاں کھیتی نہیں ہو پاتی, وہاں کوئی جو بیج ڈالا ہے وہ بھی ضائع ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ, اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی چٹان ہے اس پر تھوڑی سی مٹی پڑی ہوئی ہے, دھول ہٹی ہوئی ہے, اب اس کو ایک بارش کا جو ہے
پانی ہی اس کو پورا صاف کر دے گا، کچھ بھی وہاں پر باقی نہیں رہے گا۔ لا يقدرون على شيء مما كسبوا، جو کچھ بیچارے جو ہے کما کر لائے تھے، کچھ پیسہ خرچ کر کے بیج لے کر آیا تھا، وہ سب بھی ضائع ہو گیا، وہ بھی نہیں بچا۔ واللہ لا يهدي القوم الكافرین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے ناشکروں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی آدمی جو کچھ بھی خرچ کر رہا ہے وہ اپنا تھوڑی ہے، وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، لہذا آدمی اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھے کہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اگر خرچ کر رہا ہے، کسی کو یعنی کسی کے لیے بھلا کرنے کا اللہ کی طرف سے موقع مل رہا ہے تو اس کو اللہ کی طرف سے احسان سمجھے اور اللہ کا شکر گزار بننے کی کوشش کرے۔ اس کے مقابلے میں جو آدمی اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مثال دیتے ہیں کہ جو آدمی وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابتغاء مرضات اللہ، جو آدمی اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے، وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے دل کے جو ہے ثبات کے ساتھ، پورے قرار کے ساتھ، اپنے دل کے سچی نیت کے ساتھ آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے کَمَثَلِ جَنَّةٍ، جیسے کہ کوئی باغ ہو، بِرَبْوَةٍ، اونچی زمین پر، یعنی ایک تو عام نچلی زمین پر کوئی باغ ہو تو اس کا عام مسئلہ ہے، لیکن جو باغ جو ہے تھوڑی سی اونچائی پر ہو اور جیسے کہتے ہیں سطح مرتفع پر، جیسے عام طور پر ہمارے یہاں پہ کیا کہتے ہیں کشمیر کے باغات ہوں، اسی طرح سے جو ہے اونٹی کے باغات ہوں، تو وہاں کی جو ہے کیا کہتے ہیں پیداوار بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو آدمی اللہ کو راضی کرنے کے لیے سچی نیت کے ساتھ، صحیح یقین کے ساتھ جو مال خرچ کرتا ہے، وہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کوئی باغ ہو جو اونچلی زمین پر ہو، اصابها وابل، پھر اس کو موسلا دھار بارش اس پر آ جائے، فآتت اکلها ضعفین، تو اس کی پیداوار بالکل دگنی ہو جاتی ہے، ڈبل پیداوار آ جاتی ہے۔ فإن لم يصبها وابل، کوئی بہت بڑی بارش تو نہ ہو، ہلکی پھلکی جو ہے پھوار ہو جائے، ہلکی پھلکی جو ہے اس میں بارش کا چھڑکاؤ بھی ہو جائے، فطل، تو وہ بھی کافی ہو جاتی ہے، اس سے بھی جو ہے اچھی خاصی پیداوار وہاں پر پیدا ہو جاتی ہے۔ جہاں پر جو زمین اونچی ہوتی ہے، جو اچھی ہوتی ہے، یعنی اچھی پیداوار والی زمین، تو جو آدمی اچھا جو ہے اچھی نیت کے ساتھ اپنا مال خرچ کرتا ہے، اس کی جو ہے اس کا فائدہ اس کو دگنا کئی گنا زیادہ بڑا چڑھا کر اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، اور جس کی نیت نہیں اچھی نہیں ہوتی وہ سب جو ہے بالکل ایسی ہی ہے، بالکل ضائع ہو گیا، اسی زمین پر وہ مال ڈال رہے ہیں جس کا کوئی ریٹرن اس کو ملنے والا ہی نہیں ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، لہذا جو ہے اللہ تعالیٰ عنایتوں سے صحیح سبق لینے والا بنا ہے۔